خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس کے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں۔ خودی کہتے ہیں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو یا اپنے تشخص کو پہچاننا۔ سر نہاں کہتے ہیں پوشیدہ راز کو، نہاں چھپی ہوئی بات کو یا چھپی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا الٹ ہے عیاں۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، فساں کہتے ہیں ڈھال کو یا تیز کرنے والی سان۔ اب یہ سان کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے یا وہ اوزار ہے جو چیزوں کو تیز کرتا ہے۔ سان یعنی وہ گول پتھر جس کو گھما کر اوزاروں پر باڑ کی جاتی ہے، یعنی کہ اوزاروں پر برش کیا جاتا ہے۔ باڑ کہتے ہیں برش کرنے کو، ان کو صاف کرنے کو۔ اور فساں اوزار تیز کرنے والا آلہ۔ تیغ فساں یعنی کہ وہ والا آلہ، وہ والا ہتھیار جو تیغ کو یعنی تلوار کو تیز کرے گا۔ اب خودی کیا ہے؟ خودی ہے اپنی ذات کی معرفت، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننا۔ اور چھپی ہوئی صلاحیتیں کس طرح پہچانی جائیں گی؟ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں گے، توحید کو سمجھے بغیر، توحید پر عمل کیے بغیر آپ کو کبھی بھی خودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ خودی کو اگر آپ تلوار سمجھیں تو لا الہ الا اللہ اس تلوار کو تیز کرنے والی سان ہے، یعنی یہ وہ پتھر ہے جو اس تلوار کو تیز کرے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ اعتماد یا یقین نہیں کریں گے تو وہ جو خودی ہے، یعنی آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ کند ہو جائے گی، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ صرف ایک وحدہ لا شریک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں گے، یعنی کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اور اس اللہ کے اوپر جب تک آپ کامل یقین نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کو خودی بھی نہیں ملے گی۔ یعنی اگر خودی حاصل کرنی ہے، اپنی عزت حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ تو یہ اس کے پہلے ایک شعر کا انتہائی مختصر مطلب